اچھا، ایک اور بات اب میں آخری جو ہے اپنی گفتگو آخری نقطے کی طرف لے جانا چاہوں گا، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی جو جب ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو کیوں جلایا تھا، جبکہ آپ خود یہ حکم دے رہے ہیں کہ درختوں کو مت جلانا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حکم دے رہے ہیں کہ درختوں کو مت جلانا. تو اس کے لیے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا. جسٹ اے سیکنڈ. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ایک آرٹیکل ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 2، بلکہ پوری سورہ حشر آپ آخر تک پڑھ جائیں تو اسی واقعے سے متعلق ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ وہی ہے کہ جس نے اہل کتاب میں سے جو کفار تھے یعنی بنو نذیر ان کو نکالا، تو ان کو جلا وطن کیا گیا. لیکن جلا وطن کیوں کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور تمام مقامی قبیلوں سے مصالحت ہوئی اور باقاعدہ ایک مدینے کا کانسٹیٹیوشن بن گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لی، تو شروع میں یہ لوگ ذرا ہیزیٹنٹ تھے، یعنی یہودی، کہ بھئی کیا کریں. کہنے کو انہوں نے صلح کر لی لیکن دل مطمئن نہیں تھا. جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو واضح فتح ہوئی تو ان کو لگا کہ ہاں بھئی بات تو صحیح ہے، یہ یقیناً وہی نبی ہیں کہ جن کا تورات میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد اگلے سال مسلمانوں کو جنگ احد میں نقصان ہوا اور 70 کے قریب شہید ہوئے. تو اب یہ لوگ ڈگمگا گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، لہٰذا اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑنا شروع کر دیا. اب وہ کس طریقے سے توڑا، یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ چونکہ آج کل مسلمانوں اور یہودیوں کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے آپ کو یہودیوں کی جو سائیکی ہے وہ بھی پتا چلے گی کہ یہ زائنسٹ کس قدر دھوکے باز ہوتے ہیں، کہ ان کی تاریخ ہے جو دھوکے سے پر ہے. ابن کعب ابن مالک روایت کرتے ہیں ایک صحابی سے، اور یہ جو روایت ہے یہ مصنف عبد الرزاق میں ہے. ان کفار قریش کتبوا بعد وقعۃ بدر الی الیہود. میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں، کہ قریش کے کفار نے بدر کے واقعے کے بعد یہودیوں کو لکھا، یہود جو مدینے میں تھے ان کو لکھا، انکم اہل الحلقۃ والحصون، تم لوگوں کے قلعے ہیں، بڑے بڑے مینشنز ہیں، وانکم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن کذا، کہ ہر حال میں تم ہمارے اس آدمی سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اس آدمی سے تم لڑو ورنہ ہم تمہاری درگت بنا دیں گے. یعنی یہ مشرکین کی طرف سے باقاعدہ دھمکی بھرا خط یہودیوں کو لکھا گیا. اچھا، آگے یہ آ رہی بات کہ جب یہ خط یہودیوں کو تک پہنچا تو بنو نذیر نے طے کر لیا کہ بھئی اب ہم معاہدے میں نہیں رہ سکیں گے، معاہدہ توڑ دیں گے. اجمعت بنو النذیر علی الغدر وارسلوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلا بھیجا تو معاہدے کو سے کس طرح نکلے. تو اب انہوں نے ایک ٹیکٹک چلی ہے، یہ پلاننگ کی. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلا بھیجا کہ ان اخرج الینا فی 30 رجلا من اصحابک ولیخرج منا 30 حبرا حتی نلتقی بمکان نصف بیننا وبینک لیسمعوا منک، کہ آپ 30 لوگوں کو لے کر آئیں اپنے ساتھ، ہم اپنے 30 علماء کو بھیجتے ہیں، ہم ایک درمیان کی جو بھی جگہ ہوگی، آدھا راستہ آپ طے کریں آدھا راستہ ہم طے کرتے ہیں، وہاں پر ملیں گے، وہ آپ سے آپ کی گفتگو سنیں گے. فَإِن صَدَّقُوكَ وَآمَنُوا بِكَ آمَنَّا بِكَ كُلَّنَا، کہ اگر وہ ہمارے 30 یہودی علماء آپ کی تصدیق کر دیتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہم سارے کے سارے آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی حیثیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 30 لوگوں کو لے کر نکلے، ادھر سے بھی 30 لوگ آئے. حتی اذا برزوا فی براز من الارض، جب وہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے کہ جب ایک دوسرے کو نظر آنے لگے تو بعض یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہا کیف تخلصون الیہ ومعہ 30 رجلا من اصحابہ، تم اس شخص کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیسے کرو گے؟ تخلصون، وہاں تک پہنچو گے کیسے؟ اس شخص تک ہاتھ دراز کیسے کرو گے جبکہ اس کے ساتھ 30 افراد ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30 صحابہ تھے، اور ان سب کی حیثیت کیا ہے؟ کلہم یحب ان یموت قبلہ، ان میں سے ہر ایک آدمی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ دوسرے سے پہلے مر جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ اپنی جان کی قربانی کر دے. یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے. اور آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے بم برس رہے ہیں اور نیچے سبحان اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے رانے گائے جا رہے ہیں. تو یہ گویا کہ وہ قوم ہے
کہ جو یہ نہیں سمجھتی کہ مرنے کے بعد اب کچھ نہیں، بلکہ مرنے کے بعد ہی زندگی شروع ہے. تو جس قوم کی صورتحال یہ ہو، اس سے آپ کیسے، تم لوگ کیسے جھگڑا مول لوگے. فارسلوا الیہ، تو انہوں نے ایک اور پیغام بھیجا. انہوں نے کہا کہ کیف نفہم ونحن 60 رجلا، 30 آپ کے 30 ہمارے، اتنے سارے مجمع میں ہم آپ کی بات سمجھیں گے کیسے؟ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوں گی. اس لیے اخرج فی ثلاثۃ من اصحابک، آپ 3 لوگوں کو لے کر آئیے، ہم بھی 3 لوگوں کو لے کر آئیں گے، ہمارے 3 علماء آپ کے سامنے آئیں گے، اگر وہ ایمان لے آئے ہم سارے ایمان لے آئیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول کر لیا. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ من اصحابہ وخرج ثلاثۃ من الیہود، 3 ادھر سے آئے صحابہ اور 3 یہودی آئے، اور تینوں یہودیوں کے پاس واشتملوا علی الخناجر، اور ان تینوں کے پاس خنجر تھے. وارادوا الفتک برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کا، شہید کرنے کا ان کا ارادہ تھا. اب چونکہ یہ پلاننگ پہلے ہی بنو نذیر کے قلعے میں ہو چکی تھی تو بات لیک ہو گئی. فارسلت امرأۃ ناصحۃ من بنی النذیر الی اخیہا وہو رجل مسلم من الانصار، تو ایک عورت نے جو کہ ویل وشر تھی، اپنے بنو نذیر کی تھی، یعنی یہودیہ تھی، اس نے یہ راز لیک کر دیا، ایک ایسے انصاری کو بتا دیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے، اس عورت نے یہ بتا دیا کہ بھائی دیکھو بنو نذیر کا یہ پلان ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیں گے اور دھوکہ دے کر شہید کر دیں گے. فاقبل اخوها سریعا، تو وہ شخص، وہ صحابی دوڑے ہوئے آئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے. حتی ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسارہ بخبرہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک پہنچے اور وہ ساری بات بتا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور اگلے دن عدا علیہم بالکتائب، اپنی آرمی لے کر ان تک پہنچ گئے اور ان کا محاصرہ کیا. فقاتلہم حتی نزلوا علی الجلا، اور ان کے ساتھ جنگ ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے اس پر اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جلا وطن کر دیں، ہم یہاں نہیں رہیں گے. اب یہ جو بنو نذیر کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے تعلق سے ایک آیت قرآن کریم میں آئی ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین. آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے، او ترکتموها، یا نہیں کاٹے، ان کو اپنی جڑوں کے اوپر چھوڑ دیا، تو یہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ فاسقین یعنی جو ٹرانسگریسرز ہیں، جو اللہ کی حکم عدولی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھا دے. اب دیکھیں چاروں ائمہ کا، جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، چاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افساد فی الارض یعنی زمین میں فساد پھیلانا، عمارتوں کو تباہ کرنا، کھیتیوں کو تباہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر اسٹریٹجیکلی یہ ضروری ہو تو ظاہر ہے کہ جب ایک انسان کو قتل کرنا جائز ہے جنگ میں، تو پھر عمارتوں کو اور اسی طریقے سے درختوں کو اکھاڑنا جائز کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن فساد فی الارض کی نیت سے نہیں، بلکہ دشمن تک پہنچنے کی نیت سے. اب اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم کی خود یہ آیت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درختوں کو جلانے اور ان کو اکھاڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ بنو نذیر کا جو قلعہ تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ قلعے کے باہر اچھے خاصے درخت تھے، درختوں کی لائن تھی، تو وہ لوگ اوپر سے تیر برساتے تھے، پتھر پھینکتے تھے مسلمانوں کے اوپر، مسلمان اس سے ہرٹ ہوتے تھے. لیکن جب ادھر سے تیر اندازی ہوتی تھی مسلمانوں کی طرف سے، تو بیچ میں اتنی بڑی تعداد درختوں کی ہے تو وہاں تک کہ ان کے تیر اور ان کے پتھر نہیں پہنچ پاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجیکلی یہ حکم دیا کہ کچھ درختوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اس لیے اس آیت کے اندر خود یہ ہے کہ تمام درختوں کو نہیں کاٹا گیا. اگر غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو کاٹتے تو سارے درختوں کو کاٹ دیتے. لیکن قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جس لینا، اور لینا ایک خاص درخت کا نام ہے کہ جس پر وہ کھجور اگتی تھی کہ جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں، بلکہ سیکنڈ اور تھرڈ کوالٹی کی جو کھجور تھی اس کو لینا کہا جاتا ہے. کہ آپ نے جو بھی، مسلمانوں نے جو بھی درخت کاٹے یا جن کو چھوڑا، اس کا مطلب کچھ درختوں کو چھوڑا تھا تو یہ اللہ کی اجازت سے تھا. اچھا، اب اس سے یہ جو لفظ لینا قرآن نے استعمال کیا ہے، اس سے ایک بہت بڑا نکتہ نکلتا ہے، اور وہ نکتہ بھی فقہا نے بیان کیا ہے. وہ نکتہ یہ ہے کہ چونکہ یہ کھجور وہ کھجور تھی کہ جس کے اوپر زندگی کا انحصار نہیں تھا. سہیلی ایک فقیہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ فی تخصیص اللینتی، مفسر ہیں، فی تخصیص اللینتی بالذکر ایماء الى ان الذی یجوز قطعه من شجر العدو هو ما لا يكون معدا للاختیات. یعنی قرآن کریم نے لفظ لینا کا جو خاص طور سے ذکر کیا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن کے
انہی درختوں کو کاٹنا جائز ہے کہ جن کے اوپر زندگی کا انحصار نہ ہو. لیکن اگر لائف ان درختوں کے اوپر منحصر ہو، یعنی وہاں کی جو بیسک اکانومی ہے وہی ہے، وہ اگر تباہ برباد کر دی گئی، کھیتی اگر اجاڑ دی گئی تو لوگ کھائیں گے کیا؟ مر جائیں گے. تو ان کو جلانے اور کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جلانے اور کاٹنے کی اجازت اس وقت ہے جبکہ اسٹریٹجیکلی یہ ضرورت ہو، اس کے بغیر فتح نصیب نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک وجہ ہے، ورنہ عام حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طریقے سے آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی آرمی کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ دشمنوں کے نہ تو درختوں کو جلائیں، نہ ان کی عمارتوں کو تباہ و برباد کریں، نہ ٹیمپلز کو گرائیں، نہ سینیگاگز اور چرچز کو گرائیں، اور نہ وہاں پر جو لوگ پوجا کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، ان کو ہاتھ لگائیں اور ان کو ماریں. یہ اسلام کے کچھ اخلاقی اصول ہیں جن کا تعلق جنگ سے ہے. اب یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ایک تو بات سب سے پہلے مسلمانوں کو پتہ چل جائے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو غیر مسلم ہماری اسٹریم دیکھتے ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ آج جس جنگ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا یا میڈیا کے ذریعے، تو وہاں پر وار ایتھکس کو کس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور نشانے کے اوپر صرف کمبیٹنٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑاکا ہیں، یعنی یہودیوں کے یا اسرائیلی کے نشانے پر صرف لڑاکے ہیں، نہیں، بلکہ مریض ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ ہے کیا، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ٹیررائزڈ کیا جا رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پھر آج کی تاریخ میں اور آج کے اس دور میں ٹیررسٹ ہے کون. ٹیررسٹ صرف کوئی ایک انڈیویجول نہیں ہوتا، بلکہ پوری ریاست بھی ٹیررسٹ ہو سکتی ہے. تو ایک واحد ریاست جو اس وقت ٹیررسٹ ہے وہ اسرائیل کی ریاست ہے، اور دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. رہی یہ بات کہ بھائی کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں کہ جی دیوالی بہت جلدی ہو گئی ہے اپنے وقت سے پہلے، تو یہ یاد رکھیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر کہ بعض مرتبہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئی ہیں. جب 21-22 سال پہلے افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی آپ ہی لوگ جشن منا رہے تھے کہ بھائی دیوالی جلدی آ گئی، لیکن 22 سال کے بعد اس دیوالی کا رزلٹ دنیا نے دیکھ لیا. پھر ماتم کہاں سب سے زیادہ ہوا یہ بھی ہم نے دیکھا. امریکہ سے زیادہ ماتم کہیں اور ہو رہا تھا، کہیں اور کے چینلوں کے اوپر ہو رہا تھا، یہ ہم نے دیکھ لیا. تو بہرحال یہ آج کی مختصر سی گفتگو تھی.